السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ عدالت نے حسین نواز صاحب کی درخواست مسترد کر دی ہے، جبکہ پینما کیس کی JIT اپنی تیسری رپورٹ تیار کر لی ہے جو کہ 22 تاریخ کو عدالت کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈان لیکس کے معاملے پر راؤ تحسین صاحب نے اپنی برطرفی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ ان پر اور باقی اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، آج عدالت نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے حسین نواز صاحب کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ پاکستان آگے جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ irrelevant لوگوں کا اور irrelevant اداروں کا اب اس پاکستان میں جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں، ان کا رول نہیں ہے۔ جاتے جاتے اس میں کچھ لوگ پکڑے جائیں گے، کچھ مارے جائیں گے، کچھ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سیاسی غازی کوئی نہیں بنے گا، نہ ہی کوئی سیاسی شہید بنے گا۔ درمیان میں ہوتا ہے نا، ادھر مارے گئے ادھر مارے گئے، پیسے نکلائے جیبوں سے، پیسے سمیت مارے گئے، وہ اس طرح کا ایک منظرنامہ آگے تو ہونے جا رہا ہے جو کہ اچھا ہے، اور بدماشیہ کا یہ انجام لکھا جا چکا ہے۔ اب اس سے یہ جہاں بھی بچنا چاہیں، جو رستہ چالاکیاں، پیسہ، میڈیا کو خریدنے کی کوشش، دھمکانے کی کوشش، دیکھیں کس طرح سے عدالت کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں لفظ ذلیل استعمال کر رہا ہوں، وہ بہت دھیما لفظ استعمال کر رہا ہوں، ذلیل ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے احساس کھل کے سامنے آئیں گے، اور لوگوں کے میڈیا کے لوگوں کے فارم ہاؤسز لیے ہوئے ہیں، کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کے تھرو میں جب PTV میں تھا تو پتہ چلا جناب، وہاں پر یہ آڈٹ رپورٹ آئی، جس کے بعد یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا نا، ڈاکٹر شاہد PTV میں کیوں ہے، ایک ہنگامہ شروع ہوا میڈیا میں، سارا یہ تنخواہ وہ آڈٹ کروایا، میں نے آڈٹ کروایا PTV کا، سارا مصیبت یہ پڑ گئی کہ آڈٹ کیوں ہو رہا ہے PTV کا۔ پتہ چلا، پہلے بھی کہہ چاہوں، ایک صاحب 5 ناموں سے کالم لکھتے ہیں، ابھی بھی لکھتے ہیں یا پتہ نہیں، TV پہ تو آتے ہیں اکثر، 1 لاکھ روپے لیتے ہیں ہر نام کا، اور 5 ناموں سے ایک ہی صاحب کالم لکھ رہے تھے سیکرٹ فنڈ سے۔ وہ اب ظاہر ہے، میں اب ان کے نام کیا بتاؤں، کیونکہ وہ پھر آتا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور فلانا، اور جناب ایسے ایسے نام میں نے دیکھے اس وقت، اور اس کے نتیجے میں پورا پاکستان کا میڈیا پیچھے لگ گیا، اس کو ہٹاؤ، یہ سسٹم میں سے باہر سے کہاں سے آ گیا یہ۔ اور میں آڈٹ رپورٹ وہ سینٹ کے سامنے پیش کی، سینٹ والے بھی پتہ چلا کہ آدھے جو کمیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اس کمیٹی کے لوگوں نے رکھوائے ہوئے تھے، بہت سارے اس وقت کی جو سینٹ کی کمیٹی تھی برائے اطلاعات و نشریات، انہوں نے رکھوائے ہوئے تھے، ان کو بھی پیسہ جا رہا تھا۔ تو ایک پورا نظام بدماشیہ کا وہ آہستہ آہستہ وہ دم توڑ رہا ہے، اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اب لوگ صرف ایک بات چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف ہو، جو کہ عدالتیں کرتی بالکل عدالتیں کر رہی ہیں۔ اس JIT نے پریشر اپنے اوپر لیا، اور یہ بھی پاکستان میں ہونا تھا کہ ایماندار آفیسرز نکل کے آئیں اور لالچ اور دھمکیاں اور دھونس اور یہ اس سے نکل کے اپنا کام کریں، اور ایسا بھی پاکستان نے الحمدللہ دیکھنا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ بلکہ عدالتیں دیکھیں، یہ جو تصویروں والا کھیل چلا نا، عدالتوں نے بڑی زبردست بات کی آج، اور میں ظاہر ہے کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تصویر کیسے لیک ہوئی تھی، اب حسین نواز ہمارا جو بھائی ہے، حسین نواز ہمارا بھائی، اس کی تصویر تو لیک ہو گئی، مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی تصویریں بھیجی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ عبادت قبول فرمائے، انہوں نے بھی اپنی تصویریں بھیجی ہیں عمرہ کرتے ہوئے، اور زبردست تصویر ہے ان کی، اور جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بھی تصویر ہے مکہ سے، وہ بھی ہے۔ اب کیپٹن صفدر کو میں تلاش کر رہا ہوں، کیپٹن صفدر پتہ نہیں کہاں پر ہیں، ادھر کہیں عرفان صدیقی چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں، عرفان صدیقی بھی گئے ہوئے ہیں ساتھ، وہ کہیں ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں چھپے ہوئے ہیں کہ وہ نظر نہ آ جائیں، وہ بھی ساتھ ہی ہیں اس دورے پہ، سرکاری پبلک پیسے پہ۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کی یہ
زبردست ہیں سارے، اور یہ میاں نواز شریف خاص ہیں والدہ کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ حیات دے. والدہ کو جے آئی ٹی نہیں بلا رہی، نہ مریم نواز صاحبہ کو بلا رہی ہے غالباً. جے آئی ٹی اس کے بغیر ہی زبردست فیصلہ جو ہے اس کے بغیر ہی ہو رہا ہے، تاکہ وہ نہ ملے نا کہ خواتین کو بلایا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا. تو مریم نواز صاحبہ کے کوئی امکانات نہیں میرے خیال سے نہیں، میرا خیال ہے جے آئی ٹی، میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ جے آئی ٹی نہیں بلائے گی. اسحاق ڈار صاحب تو اسحاق ڈار صاحب تو ان کے بغیر تو کہانی مکمل نہیں ہوگی. لیکن خواتین کا باوجود اس بات کے کہ حدیبیہ میں چودھری شوگر مل میں سب میں خواتین کے ناموں سے اکاؤنٹ کھلوائے گئے تھے. کہ عجیب و غریب دنیا ہے، خواتین کے ناموں سے اکاؤنٹ کھلوا کے ان میں منی لانڈرنگ کی گئی، اور پھر ایسی صورتحال پیدا کی گئی کہ کل کو پکڑا جائے تو خواتین کا آ جائے کہ خواتین کو کیا گیا. تو خواتین کو غالباً جے آئی ٹی بلائی نہیں رہی، اور اچھا کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ بالکل، میں نے کہا نا کہ نہ سیاسی شہادت ہے اور نہ سیاسی غازی ہے کوئی، ایک درمیانی کوئی ہوتا ہے نا بدماشیہ کے لیے مردار قسم کے لوگ، وہ مرداروں والا سلسلہ ہونے والا ہے. اور بدماشیہ ایک خاندان کا تو ذکر نہیں، ایک دفعہ ایک کا شروع ہوگا تو پھر سب کا شروع ہو جائے گا. وہ تو زبردست سب ہو رہے ہیں، نظام کی بات کریں. ہاں وہ سیٹ اپ، یہ جمہوریت رہے گی اپنی، جمہوریت کو تو کوئی ٹچ نہیں کر رہا. یہ زبردست بدماشیہ صاف ہو رہی ہے، ساری جھاڑو پھر رہا ہے جی، اور یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، برائی سے برائی ختم ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج جو یہ تصویر والا تماشا ہوا، حسین نواز صاحب کی تصویر لیک ہو گئی. اچھا بھائی حسین نواز ہمارے بھائی ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ پوری دنیا میں سی سی ٹی وی کیا ہے، یہ کلوز سرکٹ ٹی وی کیا ہے؟ لوگوں سے پوچھ کے ریکارڈنگ ہوتی ہے کیا؟ پوری دنیا میں کوئی 350 ملیئن یا پتہ نہیں اتنے سی سی ٹی وی جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، بالکل، اور لوگوں کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی. سڑکوں پر بھی، سڑکوں پہ، اے ٹی ایمز پہ، ہر جگہ مانیٹر کرے ہوا حفاظت کے لیے. کیا لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ نہیں. سی سی ٹی وی میں کیا سڑکوں پہ، اے ٹی ایمز پہ، بینکوں میں، ہوٹلز میں، ایئرپورٹس پہ لوگوں کے تحفظ کے لیے ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. دنیا بھر میں جہاں پر کوئی انٹرویو ہوتا ہے، آپ کی ایون کسی بینک ٹیلی فون کریں کال ریکارڈ ہوتی ہے، تاکہ آپ کا ایک کل کو آپ مکر نہ جائیں کہ میں نے تو نہیں کیا تھا. ہر جگہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. آپ ریکارڈنگ اور جو تفتیشی ادارے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم ریکارڈ شروع کر دیں، اب آپ یہ بٹن دبا کے کہ اب ہماری جو گفتگو ہے انٹیروگیٹ کرتے وقت یہ آن ریکارڈ ہے. کیونکہ یہ لوگ مکر جاتے ہیں بعد میں. اب وہ تصویر لیک ہو گئی، آڈیو ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ، چھننے کا کے انٹرویو دینے جائیں نا، یہ جائیں وہ کسی ایمبیسی میں، یہ لائن میں کھڑے ہوں گے اور انٹرویو دے رہے ہوں گے، اور یہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا کس طرح کی باتیں، ہمارا انٹرویو کر دی، ہماری تصویر لیک کر دی، بڑا کوئی ان کی یا تو کٹ مارتے ہوئے تصویریں آئیں نا، پٹائی ہو رہی ہو تو پھر ہمارے بھی دل دکھی ہو. یہ کون سی، یہ کیا ہے؟ تو بیٹھے ہوئے آرام سے حسین نواز صاحب 10,000 دفعہ اس طرح بیٹھے ہوں گے، جب آف شور کمپنیاں فلانا ہر جگہ اس طرح بیٹھ کے تصویریں، تو سی سی ٹی وی تو بے شمار تصویریں ہوں گی. لیکن بہرحال وہ آج عدالت نے سائڈ پہ پھینک دیا اور یہ کہا کہ آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ ہر جگہ دنیا میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں پبلک کے سامنے بھی آنی چاہیے ساری ریکارڈنگ، ہمیں پتہ چلے کہ اندر کیا ہوا کیا ہے. اور عدالت نے نرمی دکھائی اور اچھا صحیح فیصلہ دیا میرے خیال سے موجودہ حالات میں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بہت ہی تکلیف میں ہے بہت ساری شخصیات. میرے خیال سے حسین نواز صاحب یا جو میاں نواز شریف صاحب کا خاندان اتنے پرابلم اپنے آپ کو شاید نہیں محسوس کر رہا جتنا وہ باقی جو لوگ دربار میں موجود ہیں، وہ کیونکہ ان کی دیکھیں نا روٹی روزی لگی ہوئی ہے، اور سمجھ ان کو یہ نہیں آ رہا کہ آگے کسی پیچھے جائیں. اب وہ آگے کیا کریں؟ وہ پہلے مشرف صاحب کے پیچھے تھے، پھر وہ زرداری صاحب کے ساتھ لگے رہے، پھر ان کے ساتھ لگے رہے. آگے مجھے نہیں پتا وہ آگے باجوہ صاحب کے ان کو دربار میں جگہ ملتی ہے نہیں، لیکن وہ زبردست ہوئے ہیں وہ سارے، کسی کو سمجھ نہیں ہم کیا کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کے ساتھ تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا جے آئی ٹی کے ساتھ وہ بھی کر دیا. جے آئی ٹی کہہ رہی ہے ہم عید کی چھٹیاں بھی نہیں لیں گے. آپ اندازہ لگائیں جے آئی ٹی ایسا، اور عدالت نے جو بات کی نا بڑی زبردست عدالت کے ریمارک سے کہ آپ اپنا کام کریں، ادھر ادھر بالکل آپ کے اوپر حملہ ہوں گے لوگ، لالچ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں قانون کے مطابق، اور 60 دن کے اندر اندر وہ رپورٹ دیں. تو 60 دن کے اندر چونکہ رپورٹ دینی ہے تو عید کی چھٹیاں بھی وہ نہیں کر رہی جے آئی ٹی، 7 تاریخ کو مکمل ہو جائے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ تصویریں جو ہیں، تصویروں نے دنیا کی تاریخ بدلی ہے. یہ تصویر لیک ہو گئی، یہ ابو غریب جیل کی تصویریں یاد ہیں کسی کو؟ وہ تصویریں لیک ہوئی تھیں، وہ تصویریں کیا خوفناک تصویریں تھیں، اور وہ تصویریں لیک ہوئی اور اس کے بعد کیا کچھ ہونا، وہ کیمپ بند ہو گئے، وہ انٹیروگیشن شروع ہو گئیں. اور اسی طرح سے آپ اور تاریخ میں چلے جائیں، وہ ابھی جو سیرین بچہ تھا جس کی تصویر آئی ہے، تو سیرین بچہ وہ جو سمندر کے کنارے پڑا ہوا ہے یا یہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ان تصویروں کا بڑا دنیا میں ہنسی. یہ تصویر آپ کے خیال سے بچے نے پوز بنا کے اتروائی یہ تصویر اپنی ایسے کر کے؟
کہ پیچھے حرم نظر آ رہا ہے, خانہ کعبہ کیا ہے, اس طرح. ہی تو یہ اور یہ تصویریں یاد ہیں, یہ وہ تصویر جو گرد بیٹھا ہوا اور بچہ, یہ تصویریں انہیں دنیا کو جھنجھوڑا ہے, پوری دنیا ہلی ہے ان تصویروں کے اوپر. یہ لیک تصویریں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, دنیا کو ہلایا ان تصویروں نے. تو یہ کہنا کہ ہماری تصویر آ گئی, تصویر اگر آپ نکال دیں, میں تو میڈیا کے ساتھیوں پہ حیران ہوں. میڈیا کے ساتھی کیسے ہوتا ہے فوٹو جرنلزم ایک پاور ترین غالباً اگر کوئی اثر ہے تو وہ فوٹو جرنلزم کا ہوتا ہے. تصویر وہ اثر, یہ ابو غریب جیل کی تصویریں جب آئی تھیں تو اس کے بعد یہ سارا بلیک واٹر اور یہ ٹارچر وہ جو عورت ظلم کر رہی تھی ابو غریب جیل میں, امریکن جو میرین تھی, اس کو ایسی تیشی کر دی تھی امریکہ نے اٹھا کے کہ تمہاری کیا ہمت ہوئی اور کیا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں دنیا بھر میں کھڑی ہو گئی تھی. تو یہ کہنا, یہ کوئی پوز بنایا تھا اس بندے نے, ایسا تو نہیں ہوا تھا, کرنٹ دے رہے تھے, ان کو ٹارچر کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ تصویر لیک ہو گئی اور ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. تصویروں پہ یہ تصویریں بہت اہمیت کے حامل ہیں, تو میں اسے کہتا ہوں نا, اور یہ لیک تصویریں تھیں جی, اور ان کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا دنیا بھر میں, ان کا پوری دنیا. اور وہ سے ویتنام میں اب چلی جائیں اس وقت کی تصویریں. بہرحال یہ جو ہے یہ ایک فضول قسم کی کمپین تھی, فضول انہوں نے اربوں روپیہ ضائع کیا, کھلا پلا دیا لوگوں کو, اور اس کے نتیجے میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور آج عدالت نے مسترد کر دیا. اب دیکھیں, اب سیدھی سی بات ہے, لوگ چاہ رہے ہیں اب اس وقت جمہوریت اپنی جگہ رہے. جمہوریت ماشاءاللہ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتا, کبھی ماشاءاللہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. یہ تو ہو گئے انورٹڈ کامرز, بڑے لیٹرز میں لکھ لیں, ماشاءاللہ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتا. لوگ چاہ رہے ہیں جمہوریت, لیکن اب جمہوریت اور احتساب, یہ نہیں کہ الیکشن آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے خرید لیں, 25 آپ نے وڈیروں کو بلا لیا, چودھریوں کو, اور آپ نے پورا الیکشن خرید لیا اور چرا لیا, اور یہ ایسے نہیں ہوتا, اور اس کو ادھر لگا دو, اس کو میرے, اس کو یہ نہیں, اور یہ نہ ہونے جا رہا ہے. یہ عدالتیں جو ہیں, یہ چارج شیٹ, سارے ادارے چارج شیٹ ہو گئے ہیں نا. آج انہوں نے کہا ہمیں 1 ہفتہ دے دیں, آئی بی کی رپورٹ ہم دیں گے. ایس سی سی بھی چارج شیٹ ہو گیا. مجرمانہ طور پہ ان اداروں کے سربراہان, جن میں اچھے آفیسرز ہیں, اب دیکھیں وہی ایف آئی اے کا آفیسر آ کے تحقیقات کر رہے ہیں واجد زیاد صاحب کا. اداروں کا کیا مستقبل ہے؟ ادارے زبردست ہیں. آپ لوگوں کو, آپ ان کو آپ کے خیال سے پی آئی اے میں سفر کریں, آپ کو بہترین لوگ پی آئی میں ملیں گے. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے, جو اوپر بٹھا دیتے ہیں علاقے, ہر کچھ عرصے کے بعد وہ بھگا دیا, وہ بھاگ گیا سی او, پیسہ کھا کے, وہ جرمن تھا, وہ پیسہ کھا کے اس کے سی ایم میں نام ڈالا, پھر بھگا دیا. بات یہ ہے, اب وہ روزویل ہوٹل خریدنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا ہے, اس کو خطارے میں پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی جگہ میں. بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ رک گئی چیز, اب سب رک گئے. اب بولنے میں بھی احتیاط برتے ہیں ہمارے دوست طلال چودھری صاحب, کیونکہ انہوں نے کہا نا حکومتی ترجمان توہین عدالت کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ بھی غائب ہوں گے, آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوں گے. کسی کو نااہل ہونے کا شوق نہیں ہے, اور نہ جیل جانے کا شوق ہے ہتھکڑیاں لگوا کے. طلال چودھری صاحب بھی محتاط ہوں گے, ان کو ہونا چاہیے. سیاست وہ بھی سمجھتے ہیں, سیاستدان ہیں, ان کو بھی محتاط ہونا چاہیے. جو 8 ناموں کا ذکر آیا, جو بھی عدالت کہہ رہی ہے محتاط ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد دیکھیں اب جہاں تک معاملہ چلے گئے, جب بڑوں کو, ان کے بڑوں کو, جب پارٹی کے سربراہان کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ کہیں بھاگیں, اے پی سی کریں, کچھ کریں, ان کو موقع نہیں مل رہا, تو طلال چودھری صاحب بیچارے کیوں اپنی, کہتے ہیں نا کہ وہ اب کیا وزارت ملے گی, کیا ملے گا, جو کرنا تھا وہ تو کر گئے. عرفان صدیقی اور فواد صاحب تو ادھر ہی ہیں پاکستان میں, یہ وہ کہانی وانی ڈال گئے پیچھے لوگ ساری. اب طلال چودھری صاحب کے لیے کیا ہے آگے؟ تو بات یہ ہے کہ یا تو مریم نواز صاحبہ اس پورے بحران سے نکل آئیں, اور باہر کی اور اندر کی جو طاقتیں ان پہ انویسٹ کر کے بیٹھی ہیں, ان کو لائیں 5 سال 4 سال بعد, 8 سال بعد, جب بھی ان کو, اگر وہ اس بحران سے نکل آتی ہیں. ظاہر انویسٹمنٹ ہے باہر کے لوگوں کی, اور ان کی اپنی بھی ایک پاکستان کے اندر بھی وہ بہرحال ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. اب وہ کس طرح سے نکلتی ہیں اس بحران سے, میں نہیں, ان پر اثر انداز نہ ہو. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے حالات بدل چکے ہیں. دنیا اب, اور پاکستان کے تو بہت ہی زیادہ بدلے ہیں. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اب اولادوں کو, بچوں کو, وہ دیکھیں نا وہ ٹویٹ کا کیا اثر تھا, کہ وہ جو مریم ہماری بہن کی نے اپنے بچوں کا بھیج دیا تھا ٹویٹ کہ وہ گولف کھیل رہے ہیں. کیا امپیکٹ کیا, کہ لوگوں, ان کا خیال تھا کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس سے کہ بچے گولف کھیلتے ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ لوگ, پھر اچانک خیال آیا ہوگا ابھی تو وہ سوال لوگ اٹھا دیں گے کہ ان بچوں کی فیس کون دے رہا ہے, اگر آپ احساسوں میں نہیں ظاہر. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اب اس تبدیل شدہ دنیا میں آپ میڈیا اسٹریٹجک سیل بنا لیا, وہ زبردوز ہو گیا سارا, وہ بھی آ جائے گا چند دنوں میں نام. راؤ تحسین صاحب نے, ان کی غلطی تھی نہیں سرے سے, انہوں نے وہ پیٹیشن دائر کر دی کہ ڈان لیکس کی رپورٹ سامنے لائی جائے. یہ سارے لیکس کا معاملہ ابھی تک ختم نہیں ختم ہوا نا, نہیں ختم ہوا, انہوں نے کہا رپورٹ لائی جائے.
راؤ تحسین صاحب نے کہا میرے اوپر ملبہ ڈال دیا سارا, میرا کیا قصور ہے بھائی, طارق فاطمی صاحب کا, اور مجھے ہٹا دیا گیا. اور ایک اور پٹیشن چلے گئی لاہور ہائی کورٹ میں کہ وزیر اعظم صاحب نے غلط بیانی کی ہے, 5 مشیر انہوں نے کہا, ان کے تو 7 مشیر ہیں اور ان کو تو عدالت میں فارغ کیا جائے. تو عدالتیں دیکھیں یہ سب چالاکیاں ختم ہو گئیں, یہ ان کی ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے. اب علاقے کے خطے کے حالات بدل رہے ہیں. افغانستان میں اب دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. افغانستان میں وہاں پر امریکن پالیسی, ایک اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے ہے کوئی امریکنز کے حوالے سے, پاکستان کی طرف اب ان کی پالیسی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ پالیسی چینج کریں گے, خدا جانے کیا کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک محبوب الحواس آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہ جو MMT کی ٹیم ہے نا, وہ ٹیم کچھ اور سوچتی ہے. MMT سے مراد میٹس اور میک ماسٹر اور ٹیلرسن, MMT کو کہتے ہیں. یہ ٹیم کچھ اور سوچتی ہے MMT, اور ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں. آرمی چیف ٹرکی میں ہے غالباً, ابھی اچھا آفیشیل وزٹ کر رہے ہیں آرمی چیف ٹرکی کا. وہ پاکستان بیلنسنگ کام کر رہا ہے نا, کہ سعودی عرب گئے تو ٹرکی بھی گئے. اور ٹرکی کی ایک اور بڑی زبردست بات ہوئی ہے, ٹرکی جو ہے, ٹرکی اور قطر کی مشترکہ فوجی مشقیں ہوئی ہیں, ترکی اور قطر کی. یہ آپ نوٹ کریں, آرمی چیف کا وزٹ ہوا ہے سعودی عرب, پہلے ہوا تھا, پھر ہوا ترکی, اور ترکی اور قطر کی مشترکہ فوجی مشقیں ہوئی ہیں. اور ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے عرب پڑوسیوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارے اوپر جو پابندیاں نہ ہٹا دی جائیں. اور یعنی بحرین اور سعودی عرب اور مصر اور یہ سارے ملک, اور ہم اس وقت تک ڈائیلاگ شروع نہیں کریں گے جب تک پابندیاں نہیں ہٹیں گی. ترکی نے سامان پہنچا دیا کھانے پینے کا قطر میں, اور قطر میں ایران نے پہنچا دیا, اور پاکستان کے آرمی چیف ترکی گئے تاکہ تعلقاتوں کی طرح ٹھنڈا کیا جائے. اور تعلقات ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ جو MMT ہے, جو MMT جب میں کہوں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میٹس اور ماسٹر اور ساتھ اس کے ٹیلرسن کی بات ہو رہی ہے. تو MMT کا جو MMT یعنی پینٹاگن بھی ہو گیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہو گیا نا اس میں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ, اور ڈیفنس سیکٹری ڈیفنس بھی ہو گئے, MMT چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے امریکہ اس کو, یہ معاملات ایسے نہ ہو جائیں کہ قطر بالکل ہی ایران کے ساتھ چلا جائے. اچھا MMT یہ چاہ رہا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور چاہ رہے ہیں, اور وہ پاکستان پر پریشر بڑھائیں گے. کیا بڑھائیں گے؟ ڈرون اٹیک کریں گے پاکستان پہ, کیا کریں گے؟ اسی نتیجے میں افغانستان میں جنگ جیت جائیں گے. اور افغان فوجیوں نے مارنا شروع کر دی ہے. اب افغان فوجی مار رہے ہیں امریکن فوجیوں کو. دیکھیں نا, اب 2 واقعات ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایک تو پکڑا گیا ہے, اور ایک اس سے پہلے 3-4 فوجی مار دیے تھے ننگرہار میں. تو وہاں پر اشرف غنی کی حکومت سے پھونک مارا تو اٹھ جائے گی, پتہ ہی نہیں. اور اب 16 سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو. 16 سال جنگ فٹیک تک بیزار ہے. اب بیزار ہو چکے ہیں لوگ, افغانستان میں بیزار ہو چکے ہیں. آدھے افغانستان میں داعش ہے, آدھے پہ کہیں طالبان ہے, داعش کے پیچھے موسو کہتا ہے کہ امریکہ خود ہے. ایک عجیب. اور اب پاکستان پہ دباؤ بڑھیں, کیا یعنی دباؤ کیا بڑھائیں گے؟ ڈرون ماریں گے کیا؟ کہاں ماریں؟ کیا کریں گے؟ ڈرون کیا مدد کم کر دیں گے؟ مطلب یہ اسے افغانستان آ جائے گا ان کے ہاتھ پہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ, اور انڈینز ایک آئیڈیا آ رہا ہے کہ انڈینز کو بٹھا دیں گے لا کے افغانستان کے اندر, یعنی وہ انڈینز بھی ساتھ ساتھ ان کے طالبان اور داعش. ان حالات میں ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اب irrelevant ہو چکی ہے. irrelevant مکمل کہاں پہ ہے موجودہ حکومت؟ تو بھاگ گئی ہے نا, معذرت کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں نا ملک سے. دیکھیں نا GIT کو گالیاں والیاں دے کے یہ وہ پیشیاں ویشیاں بھگت کے ملک سے فرار. اب انتظار کریں گے باہر بیٹھ کے, باہر گزاریں گے پیچھے وارنٹ نہ نکلائیں. وہ تو بدماشی تو بھاگ گئی ہے. عدالتیں فیصلہ کریں گی, ادارے ان کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ پبلک تو دیکھیں, لوگ تو اب اس بات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. احتجاج ملک میں ہوا نہیں ہے کبھی. احتجاج کا نعرہ لگا ہے, اس کے نتیجے میں NRO ہو گئے ہیں, اس کے نتیجے میں جماعتوں نے, مختلف جماعتیں آ گئی ہیں سامنے, اتحاد بن کے آ گئے ہیں. سیاسی کیا کہنا چاہیے کہ مصلحت کا شکار ہو گیا احتساب, جو کہ ہونا بڑا ضروری تھا ایک مرحلے پہ. سیاسی مسئلے, ضیاء الحق صاحب نے پیپلز پارٹی کا کرو, باقیوں کو چھوڑ. یہ مشرف صاحب انہوں نے کافی بنا لی. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے ریاست میں جب آپ کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ کوئی مصلحت نہیں, آپ اداروں کو ٹھیک کر دیں, PIA کو, IB کو, FBR کو, سفارتی پالیسی, یہ وہ وقت آ گیا ہے پاکستان میں. اور مجھے یقین ہے جہاں تک حالات آ گئے ہیں اس کے بعد بہتری کی طرف جائیں گے, اور چور و چکے یہ سارے کو مہنگا نا پکڑے جائیں گے, کچھ بھاگ جائیں گے. لوگوں کو دلچسپی اس بات میں کہ پکڑے جائیں اور ان کا پیسہ واپس آ جائے. میں نے کل بھی بات کی تھی, آج بھی کر رہا ہوں, تحقیقات اتنی لمبی لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ باہر کس کی پراپرٹی ہیں, کس کے نام سے ہیں, اپنے ناموں سے, دوسرے ناموں سے ہیں. وہ جیسی عدالت منگوائے گی وہ تڑ کر کے نیب پیش کر دے گی 1 ہفتے کے نوٹس پہ. اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے, باہر کے, اور
یہ پاسپورٹ ECL وغیرہ یہ وہ باہر کے ملک خود حوالے کر رہے ہوں گے، جیسے وہ پہلے انہوں نے عزیر بلوچ کو کیا تھا خلیجی ریاست سے، وہ حوالے کر رہے ہوں گے. تو پاکستان اللہ کا شکر ہے اچھی سمت میں جا رہا ہے. اور الیکشن، ہاں اب آپ بریک لیں تو اس کے بعد الیکشنز کی بات کی، الیکشنز کی جو بات ہو رہی ہے کہ کیا ری الیکشنز، لیٹ الیکشنز، اب وقت والے اس کے بعد بات کریں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک طرف پینما کیس کی JIT کی تحقیقات جاری ہیں اور دوسری طرف ڈان لیکس کا معاملہ پھر سے سامنے آ گیا ہے. ان حالات میں کیا ملک الیکشنز کی طرف جا رہا ہے اور وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں، اس پر ہم بریک سے آ کر ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سب کا احتساب ہونے جا رہا ہے. ہاں یہ ہسٹری ہو گئے سارے. یہ لوگ تھک ہار کے بزدل لوگ ہیں، چور ہیں، جنہوں نے چوری کی اس ملک میں. چور بزدل ہوتا ہے، چور میں ہمت نہیں ہوتی کھڑا ہونے کی. کیا یہ احتساب امن سے ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ یہ امن سے نہیں ہوتا تو پھانسیاں لگائیں سڑکوں پہ، سریام ٹانگ دیں سارے لوگوں کو اکراس دا بورڈ. ریاست سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے نا. اور میں تو یہ بتاؤں کہ یہ اللہ کا شکر، یہ وہ جو جنگیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ان جنگوں میں ٹھیک ہے بہت امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ کے نیوکلیئر ویپنز ہوں، آپ کے پاس اسلحہ ہو، آپ کے پاس ٹینک ہوں، آپ کے پاس دفاعی بجٹ ہو. لیکن یہ 4th اور 5th جنریشن وارفیئر میں یہ آپ کے ذرائع ابلاغ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پاکستان اور میں اس کو میں اندازہ نہیں لگا رہا، میں اپنی اطلاعات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. میں 16 سال سے ٹی وی سکرینز پہ ہوں. پاکستان میں مسالک کی بنیاد پہ، شیعہ سنی مسئلے پہ، پاکستان میں نسلی، یہ جو آپس میں نسل سے مراد یہ کہ مہاجر اور یہ جو بھی آپ کہیں اس کو، مہاجر، پنجابی، پختون، ایتھنک بیسس پہ، اور پاکستان میں کئی حوالوں سے، اقلیتوں کے حوالے سے. باقی پاکستان میں خانہ جنگی کروانے کی کوشش کی گئی ہے، پیسہ دیا گیا ہے باقاعدہ، اور یہ پتہ ہے NGOs کو بھی پتہ ہے، NGOs کا پبلک کو بھی پتہ ہے، اداروں کو بھی پتہ ہے. اللہ کا احسان یہ ہے. باقی جنگوں کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو جو آپ کے لوگ شہید ہوئے، آپ کے بچے، آپ کی سیکیورٹی فورسز، پولیس، یہ وہ سب جو یہ ہم نے 4th اور 5th جنریشن، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے. اس میں ہم نظریاتی طور پہ ہمیں جو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی وہ ہم نہیں ہوئے، وہ اللہ کا بڑا احسان. پاکستان میں کیا رکھا ہے جی، پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ کرکٹ میچ دیکھا آپ نے؟ کرکٹ میچ کی فتح کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس کے بعد آپ جذبہ دیکھیں لوگوں کا، آپ لوگوں کا جذبہ دیکھیں. آپ 14 اگست کو اٹھا لیں، آپ 6 ستمبر کو اٹھا لیں، آپ دیکھیں کہ بچے آپ کے، یہ آپ کی نئی جنریشن ہے، یہ مستقبل ہے آپ کا، فیوچر. وہ ساری چیزوں کو سائٹ پہ رکھ کے وہ آپ کو پاکستان کے لطیفے سوشل میڈیا پہ، پاکستان کی خوبصورتی پہ تصویریں، جشن، لوگ سڑکوں میں نکل آتے ہیں، ساری چیزیں بھول کے. یہ پاکستان، یہ وہ چیز تھی جس میں آپ کے دشمن جو ہے نا ان کا منہ کالا ہو جا کے وہ خو کھاتے گرے سارے. وہ پاکستان سے نفرت ختم نہیں کر سکے اور اتنا پیسہ لگا. میں بتاؤں بات، میرا خیال ہے 2003 میں، جب 2003 کی بات ہے غالباً، جب پہلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی، میرے سامنے بات ہو رہی تھی کہ ایک ٹی وی چینل پاکستان میں لانچ کیا جائے تو باہر کی فنڈنگ ہو، اور وہ پاکستان میں یہ ایشوز اور وہ ایشوز. باقی دنیا میں ٹی وی چینلز لانچ ہوئے، الحرہ ٹی وی، فلانا، عرب دنیا تو بھری ہوئی ہے. اب پاکستان کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکی کہ پاکستان سے لوگوں کو متنفر کر سکیں. یعنی آج سے 2 سال 3 سال پہلے تک جب یہ میں نے شروع کیا تھا، یہ آپریشن زبردوز کا نام ذکر کرنا، آپ یقین کریں، اور یہ مجھے ایسا اس وقت لگتا تھا کہ شاید وہ ٹائم گزر، کیونکہ مجھے لگتا ہے بہت کچھ کر چکا ہوں پہلے ہی. دیکھیں نا، پہلے امریکہ سے آپ وار آن ٹیرر میں آپ ایک بالکل آپ نے نیریٹو لیا، اور ایسا نیریٹو لیا جو اب تو لوگ بات بھی کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس وقت تو بش کے ایسا لوگ ڈرتے تھے کہ ریچرڈ آرمیٹیج، اور یہ کوئی نام نہیں لیتا تھا بش کا نام. ایک دن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، مجھے مشرف صاحب نے کہا کہ تم اتنی سخت باتیں کر جاتے ہو، تمہیں کسی اٹھا کے لے جائیں گے. میں نے کہا جنرل صاحب دعا کریں آپ، میں بات کرتا رہوں. تو 2001 سے لے کے اور پھر وہ ویوز اور نیوز کا ٹائم، اور میں جب بالکل آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا تھا کہ معاملہ شاید اچانک ہی آپریشن زبردوز آ گیا. اور اس زبردوز میں آپ دیکھیں معاشی دہشت گرد کس طرح صاف ہوئے ہیں. ایک بیٹھ کے میں نے ٹی وی پہ، نیوز ون کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، تاڑ کر کے وہ ہوتا ہے نا، وہ بدماش، ایک دوسرا تیسرا چوتھا، لوگوں کا خوف ختم ہو گیا، لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں. ہمارے کولیگ جو سارے، لیکن 3 سال پہلے تو بات کوئی نہیں کرتا تھا، ایک ایک کر کے آپ نے سب کو تڑ کر کے. اور اب اتنا خوبصورت پاکستان، یہ صبح کرکٹ ٹیم جب آ رہی تھی
پاکستان اور بچے ان کو ویلکم کر رہے تھے. دیکھیں ہم لوگوں نے اپنا اچھا برا ٹائم جیسا بھی تھا گزار لیا, لیکن ان کا ہے پاکستان, اور ان کے یہ جو پاکستان ان کے حوالے ہوگا تو مزید مشکل دنیا ہوگی, دشوار دنیا ہوگی جی. اور اس میں یہ بدماشی کا یہ بنتے نہیں ہیں. ان کا ہوتا ہے نا کہ کسی میں کئی آپ کو نظر اس نقشے میں ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی نہیں ان کی, نہ یہ ہے نہ ان کی آل اولاد, یہ ہے ہی نہیں کہیں, یہ غائب ہے. یہ پاکستان ہے سامنے, یہ ہماری نئی نسل ہے, یہ ہمارے لیڈرز ہیں. ان کو فلانے کا بچہ, فلانے کی وہ سفارش, فلانے کا حرام خور اولادیں, وہ سارے صاف ہو رہے ہیں. اور وہ میں اسی لیے کہتا ہوں نا, میں جینوئنلی, میں حقیقتاً, یہ نہیں کہ میں ٹی وی بات کر رہا ہوں, حقیقتاً میں کہتا ہوں موزہ ہے پاکستان موزہ ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. ورنہ 9/11 کے بعد یہ پاگل ہاتھی کی طرح امریکہ چڑھ دوڑا تھا, اور اتنا باڈی بلڈر ریچرڈ آرمیٹیج, اور وہ جو کالی ڈائن قسم کی خاتون تھی ساتھ, وہ کونڈیزا رائس, اور یہ سارا اس وقت حالات, میں کیا بتاؤں جو اس وقت حالات ہوتے تھے. ذرا سا میں ایک جملہ کہتا تھا تو, اور اس وقت شکر یہ پیمرا ویمرا نہیں تھی, ورنہ وہ تو ساری امریکہ کے چکروں میں ہی مجھے فارغ کر دیتے. امریکہ کے خلاف کیوں بات کیا, اپنا امریکہ کے, وہ تو بات یہ ہے ساری کہ وہ دور گزرا, اور پھر اس کے بعد کے ادوار گزرے. پاکستان اللہ کا احسان کہ اتنی یہ ان کو کوئی پیسے دے رہا ہے یہ بچوں کو کہ تم جا کے جھنڈے لے کے ایئرپورٹوں پہ پہنچو, یا تم یہ کرو, یہ خود نکلے ہوئے ہیں بچے. یہ پاکستان ہے سارا, یہ اپنا جذبہ. اس میں مجھے بتائیں, اس پورے پاکستان میں یہ 400 یا 500 یا 1000 چوروں کا کیا رول بنتا ہے؟ ان کو سڑکوں میں نکالیں, آپ ان کے حوالے کر دیں. آپ میں کہتا ہوں ان کے حوالے کر دیں, آپ ان کے بچوں کو, ان کا VVIP پروٹوکول نکالیں, بچوں کے حوالے کر دیں. آپ دیکھیں کیا کیا جوتے مارتے ہیں بچے سارے, ان کو اٹھا کے. یہ ذہین کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, کوئی جابز کر رہے ہیں. یہ پاکستان ہے سارا. اور میں اللہ کا شکر ہے کہ ان کو دیکھ کے, اور پھر جو کچھ ہماری عدالتیں کر رہی ہیں اس وقت کمال کا کام کر رہی ہیں. اور جی آپ کی یہی بیوروکریٹ, اسی سسٹم میں بیوروکریٹس ہیں نا, اسی سسٹم کی بیوروکریٹس ہیں. زبردست بیوروکریسی آپ کی, زبردست آپ کے PIA میں لوگ ہیں, سیکیورٹی فورسز میں لوگ ہیں, پولیس میں لوگ ہیں. چند بدماشوں کو آپ نے ہٹانا ہے رستے سے. اللہ خیر صلی اللہ. وہ پاکستان کی پالیسی, اور دنیا میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی لفاظ, ہاں ایشوز تھے 5 سال 7 سال پہلے, لیکن اب ادھر چائنا کھڑا ہے, ادھر ماسکو کھڑا ہے, ادھر آپ کے پاس, پاکستان کے پاس, کیا وہ انڈیا کے بیٹھے گا وہاں جا کے؟ انڈیا تو یہ مودی رہ گیا نا 1-2 سال, اور یہ انڈیا کو توڑا دے گا. وہاں پر جو دلتوں کے ساتھ, جو مسلمانوں کے ساتھ, جو سیکولر انڈیا گیا, گون ہسٹری, وہاں تو پاگلوں کا ٹولہ انتہا پسند بیٹھ گئے ہیں, اور خود وہاں پر لوگ پریشان ہیں انڈیا کے. وہ انڈیا کے لوگ, کشمیر کھڑا ہو گیا ہے, کون سی کوئی دنیا کا ایک آدمی ہے جو اس وقت یہ بھارت کے نریندر مودی کی بات ماننے کو تیار ہے کہ پاکستان کی درجہ اندازی ہو رہی ہے؟ کشمیر کوئی ایک آدمی ماننے کو تیار ہے, ان کو اپنا میڈیا ماننے کو تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کیوں ملتے ہیں, کانگریس کیوں جاتی ہے, کشمیر کانگریس کو نہیں جانا چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ جی پرو پاکستان ہے, پاکستان کے جو کہ نعرے لگاتے ہیں, اور کانگریس, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سارا. یہ سارا اللہ تعالیٰ کے حکمرانوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. بلیک واٹر کو بٹھا دیا طلاق اسلام آباد میں, پورا پاکستان ان کے حوالے کر دیا تھا. ابھی تو کس سے کھلیں گے آگے, ابھی تو احتساب ہوگا, ابھی تو پیسہ آئے گا, اور یہ اسی طرف جا رہا ہے معاملہ. جی ڈاکٹر صاحب, لیکن اگر یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے, یہ آسان نہیں ہوگی کیا پاکستان کے لیے؟ اس میں گر جائے خون گر جائے 5-7 لوگوں کا, کیونکہ خون گرانا چاہ رہے ہیں نا, یہ خون گرانا چاہ رہے ہیں. خون تو گرا ہے آلریڈی, اور اگر اس میں گر جاتا ہے خون تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی. کیونکہ یہ کروائیں گے, دیکھیں نا نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر خیر ہے اتنا, اگر ان کو, کیونکہ اب تو پکڑے جانے کا ٹائم ہے نا ان کے, تو جہاں پر کوئی واقعہ پیش آئے گا لوگ ان کو پکڑ لیں گے جا کے کہ بھائی ایک منٹ, یہ ایپیکس کمیٹی کدھر گئی تھی, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا تھا, یہ کیوں ہو رہا تھا, وہ کیوں ہو رہا تھا, وہ جیلوں سے لوگ بھاگے تھے, تم کیا, تم کہاں فرار ہو گئے تھے. لوگوں نے ان کو چھوڑنا ہے, لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑنا, پبلک نے ان کو نہیں چھوڑنا. وہ صحیح کہا تھا کہ 20 کروڑ کی GIT تیار بیٹھی ہے, ان سے ڈنے. تو میرا یہ خیال ہے, مجھے نہیں پتا الیکشنز کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں معاملات کو, مجھے نہیں پتا, کیونکہ الیکشنز کی طرف تو معاملات کو انتخابی اصلاحات کروا لیتے, ابھی بھی پتہ نہیں شاید کروانا چاہتے ہیں, نہیں کروانا چاہتے. انتخابی اصلاحات کروا لیں, کوئی نیب کو ٹھیک کر لیں, کوئی 62-63 کے تحت کچھ تھوڑے سے لوگ جتنے بھی ہیں, میں یہ نہیں کہ 100% تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا نا احتساب, لیکن آپ کچھ تو کریں. تھوڑے سے لوگ آپ کہیں گے یار یہ لوگ میگا کرپشن کیسز کو کھول کے آپ انتخابات کی طرف چلے جائیں. ملک کے اندر مردم شماری بھی ہو گئی, یہ بہت سارا کام تو ہو چکا ہے, لیکن یہ جگہ نہیں چاہ رہے انتخابات کے. آپ کو نظر آ رہا ہے انتخابات کی بات, انتخابات کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے کھاتے کھولیں گے نا, الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اساسے سارے صحیح ہیں, ادھر وہ تحقیقات ہو رہی ہیں, تو ابھی تو سارے معاملات کھلیں گے. FBR
FBR جو کہ ٹیکس جمع کرتا ہے, ریونیو جمع کرتا ہے, اس کو چارج شیٹ کر دیا JIT نے. اور عدالت بلائے گی نا, ابھی تو IB کی بات ہوئی ہے, ابھی تو FBR کھلے گا. سارا ملک کا جو قرضہ, ملک قرضوں کی دلدل تلے جو دبا دیا, اور لوگ ٹیکس نہیں دے رہے جی, فلان ڈھماکہ ساکدار پتلی گلی سے نکل گئے. منی لانڈرنگ کا بنیادی ملزم اس ملک کا وزیر خزانہ ہو, آپ ذرا اندازہ لگائیں. اور اس کے اوپر اب رحمان ملک صاحب تشریف لا کے اس کی, یعنی آپ کمال دیکھیے گا اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے. اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک منٹ, رحمان ملک, آج طلال چودھری صاحب نے بات کی, اور مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمان ملک آئیں تو صحیح طرح, پھر ہم بتائیں گے رحمان ملک نے کیا کیا اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا. وہ ان کی باتیں کھولیں گے, یہ ان کی باتیں کھولیں, سب کی کھولیں. ہمارا تو پبلک تو کہتی ہے کہ سب کے سب دبڑدوز ہوں, لوگوں کی جان چھوٹے. جس نے اچھے کام کیے وہ آگے آئے سیاست میں, سیاست کرے, ملک سنبھالے, آگے لے کے چلے. اور جس نے لوٹا ہے اس ملک کو, اور لوٹنا صرف پیسے سے نہیں لوٹا, پیسہ تو لوٹنا ایک الگ بات ہے, آپ نے سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیا, آپ نے خارجہ پالیسی پہ کمپرومائز کیا, آپ نے سفیر لگائے باہر کے کہنے کے لوگوں پہ, آپ نے بہت کچھ کیا, بہت کچھ اکانومی پہ بڑا غرق ملک کا کر دیا کہ ملک قرضے جا کے مانگے. تو میرا یہ خیال ہے کہ احتساب اور سخت احتساب بدماشیہ کا منتظر ہے, اور بدماشیوں کو پتا ہے, اب پتا ہے اس بات کا. جی آپ جو ہے نا, وہی والی بات تھی نا, وہ جو عدالت نے بات کی کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں, لوگ ادھر ادھر گالیاں دیتے رہیں گے آپ کو. تو میں بھی میرے خیال سے انہی لوگوں میں سے ہوں, گالیاں دے رہے ہیں لوگ دائیں بائیں. میں اپنے لگا بدماشی کرتے کرتے یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ معاملات آ گئے. آج جو کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے آج جو ریمارکس دی ہیں کہ کالم چھپائے جا رہے ہیں اخباروں میں, تو کالمز چھپائے جا رہے ہیں تو تحقیقات تو ہو رہی ہوں گی نا, کرے گی عدالت. کن کے میڈیا میں کن لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں, کن کے پیٹرول پمپس ہیں, کن لوگوں نے دوہری شہریتیں رکھی ہوئی ہیں, کن لوگوں نے باہر اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, کن لوگوں کے پاس کتنے بڑے گھر ہیں, کیسے بن گئے ہیں تنخواہوں سے ہٹ کے. مطلب میں تو ان لوگوں میں سے ہوں, 16 سال سے میں بسم اللہ مجھ سے کر دیں, آپ اب بسم اللہ مجھ سے کریں, لیکن آپ کریں لوگوں کو, کیونکہ آپ 4th اور 5th جنریشن وارفیئر میں ہار جائیں گے. آپ یہ جو جنگ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ ذہنی, آپ ذہنی طور پہ ہار جائیں گے اگر آپ اپنے میڈیا کو, جو میڈیا کے تھرو جنگ چھڑی ہے, دشمنوں نے جنگ چھڑی ہے نا میڈیا کے تھرو, انہوں نے کہا یہ بکنے والے لوگ ہیں, ان کو پیسے دو, ان کو ڈالر کھلاؤ, ان کو پاسپورٹ دے دو باہر کے, ان کے اکاؤنٹس کھلوا لو, ان کو یہ کر دو وہ کر دو. فیصلے کرو, میڈیا پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے باہر کے ملکوں کی. تو میڈیا کو آپ ایک دفعہ, میڈیا کے لوگوں کو, اور کتنے لوگ ہوں گے, بیشتر تو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. ایک میرے خیال سے 8 ہوں گے, 10 ہوں گے, 15 ہوں گے, 20 ہوں گے, آپ ان کو چیک کریں اور ختم کریں, زبردست کر دیں, ان کو اسی لائن میں لگائیں نا, بدماشیہ کی لائن میں, اور صاف کریں, تاکہ ہم وہ جنگ نہ ہاریں, تاکہ ہم وہ 4th اور 5th جنریشن وارفیئر نہ ہاریں, جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. دیکھیں میں وہ فوجی والی بات تو نہیں کر رہا نا کہ بارڈرز پہ کیا, میں بات کر رہا ہوں جو گھروں کے اندر جنگ چھیڑی گئی, گھروں کے اندر ثقافت, لوگ ثقافت بھول جائیں اپنی, پاکستان سے یہ بھی تو بات ہوتی ہے نا, پاکستان میں کیا رکھا ہے یار, دیکھو نکلو یار, جاؤ یار باہر جا کے یار کرو. یہ جو پاکستان میں کیا رکھا ہے, پاکستان میں ہی سب کچھ رکھا ہے. جب آپ یہ نئی نسل کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں, اور حالات پیدا کیے گئے ایسے کہ لوگ پاکستان میں اپنے آپ کو, جی بزنس مین ہیں وہ بھی باہر جا رہے ہیں, ان کو بھی بھتے ان سے لے رہے ہیں, آپ ان کو بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں, اور کھل کے آ گیا نا سامنے FBR اور یہ IB اور یہ سارے ادارے. یہ جب ذاتی استعمال کریں گے ذاتی, اور اپنے بچے بیٹھے ہوئے, قطر بیٹھا ہوا ہے, کوئی گلف ادھر, یعنی استغفر اللہ, یعنی کوئی آدمی ملک سے باہر چلا جائے برے حالات میں تو کہتا ہے یار یا اللہ کوئی سبزی کا ٹھیلا لگانے کے پیسے مل جائیں, یا اللہ کی نوکری مل جائے. وہ یہ عجیب بچے ہیں. ہم باہر گئے جی, بہت برے حالات تھے, ہم نے اسٹیل مل لگا لی, اسٹیل مل لگانی, پورے پاکستان کی ایک اسٹیل مل ہے. ہمارے دوستوں نے مدد کی, جیسے ہوتا نا دوست, میں تو حسین نواز صاحب سے ملیں گے, پوچھوں گا یار کیسے دوستوں نے مدد کی, بہت ہی برے حالات تھے, تو ہم نے اسٹیل مل, کریانے کی دکان نہیں, سبزی کا ٹھیلا نہیں, اسٹیل, ہم نے ایک اسٹیل مل لگا لی, پھر وہ ہم نے اسٹیل مل بیچ دی, پھر دوسری اسٹیل مل, یعنی بندہ سوچنے لوہا آتا ہوگا, لوہا, اسٹیل مل, یہاں کریانے کی دکان, سبزی کے ٹھیلے نہیں چل رہے لوگوں سے, ایک پاکستان کی اسٹیل مل نہیں چل رہی. وہ پھر دوستوں نے, اچھے دوست تھے, دل ان کے اچھے تھے, انہوں نے ہمیں پیسے دے دیے ادھار, ہم نے اسٹیل مل لگا لی, پھر وہ اسٹیل مل بیچ دی, پھر دوسری لگا لی. اسٹیل مل, آپ نہیں سوچے کہ یار ایک بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ کہیں گے جی وہ میں بڑی غریب سا تھا, تو مجھے میرے دوست 2-4 مل گئے, انہوں نے کہا یار ایئر لائن کھول لو, میں نے ایئر لائن کھول لی, وہ 5-7 کانٹیننٹس میں چلتی تھی, اور پھر وہ اس میں سے پھر میں دوسری ایئر لائن کھول لی, پھر میں نے زیادہ دوست ہوتے, پھر ہم نے 8-7 بحری جہاز خرید لیے, پھر بحری جہاز نہیں چلے, تو پھر ہم, یعنی بزنسز کے, اور یہ حسین نواز صاحب کی بات نہیں, ابھی تو باقی آئیں گے سارے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, باقی سارے آئیں گے. بریک لینے کا وقت ہو گیا ہے.
ब्रेक से आकर हम डिस्कशन जारी रखते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि निज़ाम जा रहा है, ये निज़ाम जा रहा है लेकिन जमहूरियत अपनी जगह रहेगी। डॉक्टर साहब, ये सब कैसे होगा? ये तो बदमाशी है ना, ये खुद बहुत जा रही है, अदालतें फैसला कर रही हैं, जबरदस्त ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उसमें अस्करी अदारों के लोग बैठे हुए हैं, ये हो रहा है, सामने हो रहा है, हमारे सामने हम देख रहे हैं। इसमें जमहूरियत तो अपनी जगह मौजूद है, बदमाशियां परेशान है, बदमाशियां जारी है और बदमाशियों को जाना चाहिए। मैंने कहा ना, अगले पाकिस्तान में इनकी जगह नहीं है। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि मैं खुश हूं, मतलब मैं वाकई जेन्युइनली खुश हूं, और उसकी वजह यह है कि एक पाकिस्तानी के तौर पे आपको ये चीज जब नजर आए कि बदमाशियां परेशान होकर भाग रही हो, छोटी छोटी चालाकियां इनकी खत्म हो गई। और मैं कोई एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं तो इसको 2001 से शुरू कर रहा हूं ना, यानी एक लंबी जिसे कहते हैं ना, थका देने वाली जंग जो होती है ना, वो आप लड़ते हैं मीडिया में बैठ के, और फिर आप आखिर में, मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, एक जमाने में 2002, 3, 4 जब इराक की जंग चल रही थी, पूरे कॉलम छपते थे मेरे खिलाफ कि डॉक्टर शाहिद आखिर में अल्लाह हाफिज क्यों कहता है, खुदा हाफिज क्यों नहीं कहता। इतनी ज्यादा बेजारियत थी मुझसे, और मैं कहता था अल्लाह हाफिज, अपना दोस्तों का सबका ख्याल रखिएगा, उसके ऊपर कॉलम छपते थे, इस कदर तकलीफ होती थी। और अब आज वो दौर पूरा गुजरा, बाइपोलर वर्ल्ड आ गई, पाकिस्तान अपनी जगह अल्लाह का शुक्र है महफूज है और अच्छी तरफ जा रहा है। अब मुख्तलिफ चेहरे, उनके निकाब उतर गए, लोगों को पता चल गया क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी जमहूरियत होनी चाहिए, किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। अब ये खुद इंशाल्लाह आगे ये खुद चलेगा। मैंने कहा ना, उनका पाकिस्तान है जो कल सड़कों पे पाकिस्तान का झंडे लेके खड़े हुए थे, वो जो जाने दे रहे हैं मुल्क के लिए, जो खड़े हुए हैं, जो निकलते हैं रोज सुबह इसके हलाल के लिए, उनका पाकिस्तान, उसमें ये बदमाशी गई, इसको इन्ना पढ़ लें। अब इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, इनको भेजने का, इनको समंदर में फेंकना है, इनको जलाना है हिंदुओं की तरह, इनको क्या करना है, इनको वो तय है, कब्रिस्तान में दफना है, चीलों के आगे डाल दें, ये है बस। बदमाशियों को करना गया, वो फैसला अदालतें कर देंगी। पब्लिक बाकी ये बदमाशियां गई, ये देखे ना, भाग गए सारे, और एक से दूसरा, एक उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, और अल्लाह ताला कहते हैं बुराई से बुराई को खत्म करो। मीडिया, मैं बार बार बात करूं, जंगों में आज के दौर में अगर कोई समझता है कि ज़राए अब्लाग की अहमियत नहीं है, तो अहमकों की जन्नत में रहता है। मीडिया ज़राए अब्लाग के तौर पे एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, वेपन जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम पाकिस्तान जीत गए। पाकिस्तान कहां पे, मुझे बताइए कहां पे पाकिस्तानी, देखिए ना कल नौजवानों की, ये क्रिकेट मैच के बाद आप देखें, आप कोई और इवेंट, आप कहीं कुछ, मैंने कहा ना 14 अगस्त करके आप हुकूमत इश्तिहार ना छापे इतने बड़े अपने लीडरान के थोबड़े लगा के, उसको छोड़ दें। आप देखें पब्लिक इस तरह मनाती है 14 अगस्त, 6 सितंबर, लोगों को देखें ना, आप पब्लिक को देखें, पब्लिक सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही है। और उनको क्या मुसीबत है, जो भाई लोग बैठे, वो कहते हैं पाकिस्तान में रिश्वत है, किसी तरह एयरपोर्टों में हम जलील होते हैं, हमारी जमीनों पे कब्जे हो गए। जैसे सिस्टम आपका ठीक होगा, ये बदमाशी हटेगी, फौरन उसके बाद आपका निजाम ठीक हो जाएगा। और इस दुनिया में, आज की दुनिया में जो यानी दोहरी तहरीक खुशी हो रही है ना मुझे, वो ये कि ये पाकिस्तानी खत्म नहीं हो सकी, पाकिस्तानी खत्म नहीं हो सकी। ज़राए अब्लाग के अंदर ये छोटे मोटे चूचे, और इन्होंने सस्ता बेचा, अपने आप को भी सस्ता बेचा, मुल्क को भी सस्ता बेचने की कोशिश की। क्या रखा है, फार्म हाउसेस में 2 लाइसेंस ले लिए, पासपोर्ट चार्ज ले लिए, घर बना लिए, जहाजों में पब्लिक के पैसों पे सफर कर लिया। क्या रखा है, जान अल्लाह को देनी है, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको मतलब क्या रखा है। तो मेरा ख्याल है कि वो जंग भी हारा दुश्मन, ये जंग भी हारा, और पाकिस्तान जीत के आगे निकल गया। ये आने वाले दिनों में, आज तो मैंने खबरें नहीं, आज तो मैं खुश इसलिए था, मुझे सुबह पाकिस्तान ये जो इस्तेकबाल हुआ है टीम का, और ये जो वर्ल्ड कप के ये जो जज्बा, जो ये जज्बे खरीदे नहीं जा सकते, ये आप जो मर्जी कह दें, ये खरीद सकते हैं ना आप पैसा लुटा के, ये वो पाकिस्तानियत है जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होगी। मीडिया का एहतसाब भी होगा, आज अदालत ने इंडिकेशन दे दिया, बिस्मिल्लाह मुझसे करें, और जबरदस्त कर दें। मीडिया में भी जितने लोगों ने पैसे पकड़े हैं और माल कमाया अंदर का और बाहर का, सबको जबरदस्त कर दें। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तज्ज़िये के साथ। महर शेख की तरफ से खुदा हाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।